अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AH स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं AH स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास होगा 12 उर्दू चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हम बता दे रही हमारे चैनल पर क्लास 12 का उर्दू मुकम्मल तरीके से तैयारी कराई जा रही है। अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से देख लीजिएगा। तो चैप्टर 5 कंप्लीट होगा बस एक वीडियो में। आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? हिजरत, जिसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा। हिजरत जो है ये एक इंशाइया है, और इंशाइया क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में हम अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे हिजरत क्या होता है। हिजरत के मुसन्निफ़ कौन है? अहमद जमाल पाशा। चैप्टर का नाम आप लोग का हिजरत है, इसके मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा। और चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मुसन्निफ़ के बारे में। ये आप लोग देखे होंगे, अगर क्वेश्चन बैंक आप लोग देखते हैं तो आप देखे होंगे ज़्यादातर चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मुसन्निफ़ के बारे में। इसलिए मुसन्निफ़ के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, उसके बाद चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अगर आप लोग किताब एक एक लाइन पढ़ते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात का गारंटी है। जब कोई किताब पूरा पढ़ लेगा तो उसका क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? किताब से ही ना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग किताब पढ़ लीजिएगा सही तरीके से तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। दिल पर हाथ रख के सोचिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बाकी आप लोग अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था। शजाअत हुसैन की दो शादियां हुई थी। शजाअत हुसैन की जो है 2 शादियां हुई थी। अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी सरवरी खातून के बुतन से था। शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीनाबाद के कच्चा अहाता में इन्होंने अपना मकान ख़रीदा, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। अब इसको समझिए, अहमद जमाल पाशा जो है कब पैदा हुए थे? तो 1929 ईस्वी में। और कहाँ हुए थे? तो इलाहाबाद के मोहल्ला खुल्दाबाद में। और इनके वालिद का नाम शजाअत हुसैन और दादा का नाम नजफ़ अली था। शजाअत हुसैन यानी कि अहमद जमाल पाशा के वालिद जो है उनकी 2 शादियां हुई थी, और अहमद जमाल पाशा दूसरी बीवी यानी कि सरवरी खातून के बुतन से था। शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए, यानी कि अहमद जमाल पाशा जब 1929 ईस्वी में पैदा हुए थे उसके ठीक 11 साल के बाद 1940 ईस्वी में उनके वालिद शजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए थे। अहमद जमाल कहाँ पैदा हुए थे? तो इलाहाबाद में पैदा हुए थे और 1929 ईस्वी में पैदा हुए थे। उसके 11 साल के बाद 1940 ईस्वी में शजाअत हुसैन इलाहाबाद छोड़कर लखनऊ चले आए और अमीनाबाद में कच्चा अहाता में इन्होंने एक अपना मकान ख़रीदा, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। सरवरी खातून कौन थे? तो अहमद जमाल पाशा के वालदा का नाम है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में कोइनेंस हाई स्कूल से मैट्रिक किया। अहमद जमाल पाशा जो है 1950 ईस्वी में, कितना में? 1950 ईस्वी में कोइनेंस हाई स्कूल से लखनऊ से मैट्रिक किया। उसके बाद 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। देखिए, मैट्रिक के 2 साल के बाद इंटर होता है, लेकिन यहाँ पर 3 साल का गैप मिल रहा है, मतलब 1 साल का बीच में छूट गया होगा किसी कारण। तो 1950 में मैट्रिक किया था, फिर उसके बाद 3 साल के बाद 1953 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद फिर 1956 ईस्वी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए किया था। इंटर के बाद बीए 3 साल का होता था, अब 4 साल हो गया है, तो इसलिए 3 साल का मतलब 1953 ईस्वी में इसने इंटर किया था। उसके बाद 3 साल के बाद 1956 ईस्वी में लखनऊ से यूनिवर्सिटी से बीए किया था। और बीए करने के बाद फिर 2 साल तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए किया था। 1958 ईस्वी में, यानी कि 1956 ईस्वी के बाद 2 साल बाद 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। फिर 1957 ईस्वी में इन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉलर का पैरवेडी नंबर निकाला। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफ़े शाये किए। मिजाज के लतीफ़े जो एक किताब है, ये अहमद जमाल पाशा का है, जो अलीगढ़ ने कब निकाला था? उसी साल, यानी कि 1957 ईस्वी में इसको प्रकाशन किया था। चलिए आगे देखते हैं। अलीगढ़ से एमए करने के बाद ये लखनऊ वापस आ गए। अलीगढ़ में जब एमए कर रहे थे तो अलीगढ़ में थे, और जब एमए इसका हो गया तो फिर वो वापस लखनऊ आ गए और माहनामा अवध पंच का उज्र किया। 1961 ईस्वी में रोज़नामा कौमी आवाज़ के शोबाए इदारत में शामिल हुए, जिससे जुलाई 1976 ईस्वी तक वाबस्ता रहे।
اگر آپ لوگ کے پاس کتاب ہے تو جہاں جہاں ہائی لائٹ ہوا ہے اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے چلیے. اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے تو میرا نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیجیے, اس پہ آپ لوگ میسیج کیجیے گا, ہم آپ کو PDF پرووائڈ کرا دیں گے. میرا نمبر ہے 9835659211. پھر سے نوٹ کر لیجیے 9835659211. نوٹ کر لیے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. آپ لوگ اس پہ میسیج کیجیے گا, سر مجھے اردو کا PDF چاہیے, ہم آپ کو PDF پرووائڈ کرا دیں گے. احمد جمال پاشا 2 مرتبہ ازواجی رشتے میں بندھے. مطلب احمد جمال پاشا کی بھی 2 مرتبہ شادی ہوئی تھی. پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد, مطلب پہلی بیوی کو چھوٹنے کے بعد 1966 عیسوی میں ان کی دوسری شادی سرور جہاں سے ہوئی تھی. ان کی دوسری شادی کس سے ہوئی تھی؟ سرور جہاں سے ہوئی تھی. اور ان کے والدہ کا نام کیا تھا؟ سروری خاتون. یاد رکھنا ہے, جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی کہ ان کی بیوی, دوسری بیوی جو سرور جہاں ہے, جو بعد میں سرور جمال کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. 1976 عیسوی میں وہ مستقل قیام کے خاطر اپنی سسرال سیوان چلے آئے. 1976 عیسوی میں وہ مستقل مطلب ہمیشہ کے لیے اپنی سسرال سیوان چلے آئے, جہاں 1976 عیسوی میں انہوں نے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج میں اردو لیکچر کی ملازمت مل گئی. مطلب کیا ہے, 1976 عیسوی میں وہ اپنے سسرال سیوان گئے تھے رہنے کے لیے, اور 1976 عیسوی میں یعنی کہ اسی سال ہی انہیں ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج, ایک سیوان میں ہے ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج. آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا ذکیہ آفاق اسلامیہ کالج کہاں ہے, تو سیوان میں. وہاں انہوں نے اردو لیکچر میں ملازمت مل گئی, مطلب نوکری مل گئی. 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا. 28 ستمبر 1987 عیسوی. اور پیدائش کب ہے؟ 1929 عیسوی. یاد رکھنا آپ لوگ کو, احمد جمال پاشا کا پیدائش پوچھا جائے گا تو 1929 عیسوی, اور وفات 28 ستمبر 1987 عیسوی کو دوران ملازمت, یعنی کہ نوکری کے دوران ہی دل کا دورہ پڑنے سے پٹنہ میں ان کا انتقال ہو گیا. پھر ایک دن کے بعد 29 ستمبر 1987 عیسوی کو تلحتہ سیوان میں ان کی تدفین عمل میں آئی. مطلب 28 ستمبر 1987 عیسوی ان کا وفات ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک دن کے بعد 29 ستمبر 1987 عیسوی کو تلحتہ نامک گاؤں میں, جو سیوان ضلع میں ہے, ان میں ان کی تدفین عمل میں آئی, مطلب ان کو دفنا دیا گیا تھا. احمد جمال پاشا کل وقتی ادیب تھے. طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا, جس کا اعتراف کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے انہیں 1986 عیسوی کا ساگر سوری غالب ایوارڈ سے انہیں عطا کیا. احمد جمال پاشا جو ہے, طنز و ظرافت ان کا خاص میدان تھا, جس کا اعتراف کرتے ہوئے مطلب سویکار کرتے ہوئے غالب اکیڈمی نے 1986 عیسوی کا ساگر سوری غالب ایوارڈ سے بھی انہیں عطا کیا تھا. ان کی اہم کتابوں کے نام اس طرح ہے, مطلب ان کی کچھ اہم کتابیں 15-16 کتاب ہے, دیکھیے آپ لوگ کے اسکرین پر دکھ رہا ہوگا. ان کا نام اس طرح ہے, آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا, اس لیے آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں, یا تو آپ کے پاس کتاب ہوگا تو ہائی لائٹ کر لیجئے, یا کتاب نہیں ہے آپ کو کتاب چاہیے یہ والا بک, اور آبجیکٹیو کوسچن اور سبجیکٹیو کوسچن ٹوٹل بک اردو کا مکمل نوٹس ہے. اگر آپ کو چاہیے تو ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ لوگ کانٹیکٹ کیجئے, ہم آپ کو PDF پرووائڈ کرا دیں گے. تو پہلا کتاب کیا ہے؟ اندیشہ شہر. پھر دوسرا میں ہے ستم و ایجاد, اور تیسرا میں لذت آزاد, اور چوتھا ہے مضامین پاشا, اور پانچواں کیا ہے؟ چشم حیرا, اور چھٹا ہے پتیوں پر جھڑکاؤ. پھر ظرافت اور تنقید. پھر آٹھواں ہے اردو کے 4 مزاحیہ شاعر. پھر نوواں کتاب ان کے ہے فن لطیفہ گوئی. اور 10واں کیا ہے؟ ملا نصیر الدین کے لطیفے. اور یہ امپورٹنٹ ہے, آپ کے ایگزام میں پوچھا جائے گا آبجیکٹیو کوسچن میں, ملا نصیر الدین کے لطیفے کن کے ہیں؟ تو احمد جمال پاشا کے. مجاز کے لطیفے, دیکھیے مجاز کے لطیفے جو ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پرکاشن ہوا تھا, یاد رکھنا آپ لوگ کو. شوکت تھانوی کی مزاحیہ صحافت, تھانوی کی لوک کہانیاں, بہادر ٹمپا, ہجویات میر, غالب سے معذرت کے ساتھ. یہ ان کے کچھ کتابیں ہیں جن کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے, یا آپ لوگ اسکرین شاٹ کر لیجئے. چلیے ہم چیپٹر کی اور چلتے ہیں. آپ لوگ کو امید ہے بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے, اور جہاں تک ہو سکے آپ لوگ اس کو شیئر کیجئے, اور ہو سکے تو آپ لوگ اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں. اور نیا کلاس مطلب نیو بیچ اسٹارٹ ہو گیا, آپ لوگ جڑیے اور اپنے دوستوں کو بھی جوڑیے. چلیے شروع کرتے ہیں چیپٹر کی اور. بنجاروں کی بستی میں لڑکیاں رسی بٹ رہی ہے, مطلب احمد جمال پاشا بول رہے ہیں بنجاروں کی بستیاں میں لڑکیاں رسی بٹ رہی ہے, عورتیں پتھر کی سلے گھر رہی ہے, ٹوکریاں بن رہی ہے, لڑکے تنکرپی بانسوں پر مستق کر رہے ہیں, کھانا پک رہا ہے, چولہے کے نزدیک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے, چولہے کے نزدیک بلیاں اور کتے مورچے جمائے بیٹھے ہیں, سامنے بنجارے نیزوں پر شکار آویزیاں کیسے ہنستے گاتے اور قطار میں چلے آ رہے ہیں.
ان کے خیموں کے ارد گرد زندگی کی عجیب چہل پہل ہے۔ ان کے خیموں مطلب بنجارہ مطلب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، جیسے ہوتا ہے نا بنجارہ مطلب خانہ بدوش، آگے ہم بتا دیں گے آپ لوگ کو۔ ان کے خیموں کے ارد گرد زندگی کے عجیب چہل پہل اور ہلچل ہے۔ بنجاروں کی اس تازہ آباد بستی کے روزانہ 2-1 چکر لگا لیتا ہوں۔ بنجاروں کی اس تازہ آباد بستی کے روزانہ 1-2 چکر لگا لیتا ہوں۔ محمد جمال پاشا بول رہے ہیں۔ اس اجنبی ماحول میں مجھے بڑی کشادگی، معصومیت اور مسرت کا احساس ہوا کرتا ہے۔ اس اجنبی ماحول میں مجھے بڑی کشادگی مطلب اچھا اور معصومیت اور مطلب خوشی کا احساس ہوا کرتا ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ کو قدرت کی آغوش میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک صبح میں نظارہ کرنے پہنچا تو دیکھا کہ جب ایک صبح مطلب ایک دن جاتے ہیں مطلب برابر جاتے ہیں، لیکن ایک صبح جب محمد جمال پاشا نظارہ کرنے وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں سب ٹھاٹ پرا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ مطلب بنجارہ وہاں سے جا رہے ہیں، گھوڑا پہ اس کا سامان لوڈ ہے، کوئی سر پر لیے، وہ آگے پورا کہانی آپ لوگ پڑھیے، آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جہاں بستی تھی وہاں زندگی کا ایک تازہ دم قافلہ سرگرم سفر ہے۔ خچروں پر ان کے خیمے اور ضروریات زندگی لدی ہوئی ہے۔ خچروں مطلب گھوڑا گدھا جو ہوتا ہے نا، ان پر ان کی ضرورت کے حساب کے پورا چیز لدی ہوئی ہے۔ کسی پر معصوم بچے کلیلے کر رہے ہیں تو کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں میاں مٹھو دبکے ہوئے بیٹھے تھے۔ مطلب کیا ہے، کسی پر معصوم بچے کلیلے کر رہے ہیں تو کسی گدھے پر بلیوں کے سامنے پنجرے میں میاں مٹھو یعنی کہ طوطے دبکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے بنجاروں کا سردار بڑی شان سے سینہ تانے چل رہا ہے۔ آگے بنجاروں کا سردار جو ہے بڑی شان سے سینہ تانے چل رہا ہے۔ ہر طرف کن آنکھیوں سے دیکھتا جاتا ہے۔ لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجاروں کی ایک صفے ہے۔ لڑکیوں، عورتوں اور لڑکوں کے پیچھے بنجاروں کی ایک صفے ہے، مطلب ایک لائن ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ کسی کے ہاتھ میں گائے کی رسی تو کسی کے ہاتھ میں بکری کی ڈوری کا سرا۔ پیچھے سر جھکائے کتے چل رہے ہیں، جیسے انہیں اس مقام سے انیست ہو گئی ہے اور بستی کے اجڑنے سے ان کا دل ٹوٹ گئے ہو۔ مطلب بنجارہ ہوتا ہے کیا، جسے ایک جگہ جاتا ہے اور وہاں رہ رہا ہے، پھر اس کو وہاں سے کچھ کمی محسوس ہو رہا ہے تو وہاں سے اپنا بڑھیا بستر اٹھایا، چل دیا، پھر دوسرے جگہ اپنا استان بنا لیا۔ اسی کو بنجارہ کہا جاتا ہے، جس کو خانہ بدوش بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ان کو خانہ بدوش کو دل لگ گیا تھا، یہی کہا جا رہا ہے۔ اس مقام سے انیست ہو گئی مطلب محبت ہو گئی اور بستی کے اجڑنے سے ان کے دل ٹوٹ گئے۔ شہر سے دور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک اب اس بار رونق بستی کی جگہ ایک سنسان اور ویران میدان اپنے مکینوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ شہر سے دور ریلوے اسٹیشن کے نزدیک اب اس بار رونق بستی کی جگہ جو ہے ایک سنسان اور ویران میدان اپنی مکینوں کو الوداع کہہ رہا ہے۔ میں نے سوچا بنجارے چل دیے، مطلب محمد جمال پاشا بول رہے ہیں، میں نے سوچا بنجارے چل دیے۔ بنجارہ تو سدا خانہ بدوش ہے، بنجارہ تو ہمیشہ خانہ بدوش ہے۔ وہ تو ازل سے غذا، چارہ اور پناہ کی تلاش میں ہجرت کے محور پر رقص کر رہا ہے۔ مطلب وہ تو ہے جو غذا مطلب کھانے پینے، چارہ اور دانہ کے اناج میں مطلب مانگ کر اپنا کام کر اپنا زندگی گزار رہے ہیں، محور پر رقص کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اب تک جاری رہے گا، یہ سلسلہ جو ہے اب تک جاری رہے گا۔ بھلا خانہ بدوش بھی کبھی کبھی کسی جگہ کے ہوئے ہیں، بھلا خانہ بدوش بھی جو ہے کبھی کبھی کسی جگہ کے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے تو ہر ملک ماست والا معاملہ ہے۔ ان کے لیے تو ہر ملک ماست والا معاملہ مطلب کیا، ان کے لیے تو ہر ملک جو ہے اپنا ملک جیسا ہی ہے۔ اصل میں یہ تو سائبریا کی موسمی مرغیگاہ ہے۔ ادھر وقت نے شمالی پہاڑوں اور وادیوں کا گھرا شروع کیا اور یہ باد شمال کے برفانی حصار کو توڑ کر جنوب کی جانب پرواز کر گئے۔ زمانے کے شکاری بھی ان کی یلغار نہیں روک سکتے۔ نیلی جھیلوں اور خوش نما چشموں میں بسیرے لیتی، خلیلیں کرتی، ظلمات کے مسافر کی طرح برابر آگے بڑھتی اور بھٹکتی رہتی ہے، بہار کی تلاش میں خزاں سے ٹکراتی، آندھیوں اور طوفان کا مقابلہ کرتی، مائل با پرواز رہتی اور اس طرح سائبریا واپس پہنچ جاتی ہے۔ گویا شمال سے جنوب مشرق کی جانب وہ سرمائی تعطیلات گزارنے گئی تھی اور چھٹی ختم ہو جانے پر گھر واپس ہو گئی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے آپ لوگ غور کیجئے۔
आंधियों और तूफ़ानों का मुकाबला करती है। मतलब खाना बदोश होता है, अक्सर खेत खलिहान में जाकर अपना घर बना लेता है, वही आंधियाँ और तूफ़ान से भी मुकाबला करना पड़ता है। इस तरह साइबरिया वापस पहुंच जाती है। गोया शिमाल से जुनूब मशरिक़ की जानिब वो सरमाया तातिलात गुजारने गई थी, मतलब छुट्टियाँ गुजारने गई थी, और छुट्टी जैसे ख़त्म हो जाती है तो वो वापस घर आ गई। इन खानाओ बदोश के मुकाबले मज़हब इंसान कितना माजूर नज़र आता है। मतलब इन खानाए बदोश के मुकाबले हम इंसान जो है कितना कमज़ोर नज़र आता है। इसकी ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ। मतलब इंसान की ख्वाहिशात का लाल किला तो बस एक मकान है। मतलब उनकी ज़िंदगी का बस एक ही सपना है, एक घर बनाना। आधी ज़िंदगी घर बनाने में लगा देना और आधी ज़िंदगी उसी घर में रहना है। बस एक मकान हुआ करता है जिसे वो ज़िंदगी भर जोर बटोर कर मर कर किसी न किसी तरह बना भी लेता है। मतलब इंसान के ख्वाहिशात का लाल किला बस एक मकान हुआ करता है जिसे वो ज़िंदगी भर जोर बटोर कर मर कर किसी न किसी तरह बना भी लेता है। फिर इससे बकिया ज़िंदगी बल्कि पिस्तों तक तफेली बैल की तरह चिमटा ज़िंदगी निचोड़ता रहता है। खानाए बदोश का घर और धंधा तो मासूम बच्चे का रैयत का घर है। खानाए बदोश का घर और धंधा तो मासूम बच्चे का रैयत का घर है। खाना बदोश तो ज़िंदगी का कुम्हार है। खाना बदोश जो है ज़िंदगी का कुम्हार है। कुम्हार आप लोग समझ रहे हैं ना, जो घैला वैला बनाता है उसको कुम्हार कहा जाता है। जिसके चाक से रोज़ाना तरह तरह के घरविंदे और धंधे बनते रहते हैं। इधर ज़रा किसी ज़िंदगी के खिलौने की शक्ल बिगड़ी और उसने उसे मिट्टी के लोंदे में मिलाकर फिर मिट्टी सान दी। मैं जब भी खाना बदोश को देखता हूँ, मतलब अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं, मैं जब भी खाना बदोश को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है वो समाज से कटे हुए हैं और रफ्ता रफ्ता इतने मुकम्मल कट चुके हैं कि वो अब खुद एक समाज बन गए। मतलब अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं, मैं जब भी खाना बदोश को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो समाज से कटे हुए हैं, अलग थलग रहते हैं और धीरे धीरे इतने कट चुके हैं कि वो अब खुद एक समाज बन गए। खाना बदोश का एक अलग समाज बन गए, जिसे ज़मीन और चांद अपने अपने जैसे ज़मीन और चांद अपने अपने मेदार पर गर्दिश माह व साल में मसरूफ़ सफ़र हो। समाज से कटकर वह इतने कमज़ोर हो गए जैसे बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई। इसीलिए शहरों और कस्बों और देहातों की आबादियों के दिलों में इनके लिए कोई जगह बाकी रह गई है। क्या कहा जा रहा है, जैसे बड़े भाई के मुकाबले छोटा भाई, इसीलिए शहरों और कस्बों और देहातों की आबादियों के दिलों में इनके लिए कोई जगह बाकी रह गई है न इज़्ज़त। इसलिए ये बिरादर खुर्द बस्ती के बाहर किसी रेलवे स्टेशन या तालाब या इफ्ता व बाग के पास पड़ाव डालते हैं, मतलब अपना ठिकाना डालते हैं, जहां इनका कोई परेशान हाल नहीं, मतलब इनका दिल का हाल कोई जानने वाला नहीं होता है। इसलिए कानून का आहिनी शिकंजा इन्हें किससे रहता है और हर ना करदा गुनाह की सज़ाएँ इन्हें खुश आमदीद कहती रहती है, और इन्हें हर गुनाह की सज़ाएँ जो है इन्हें खुश आमदीद कहती रहती है। इन्हें कुदरत की गोद से छीनकर शहर के कदमों में पर भेंट चढ़ाने वाला लामतनाही सिलसिला जारी रहता है और बिन बास का चांद ग्रहण में रहता है, मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ, फिर देखिए हिजरत पर बात आता है, मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हूँ तो इसके नतीजे पर पहुँचता हूँ कि हिजरत तो हजरत इंसान की शिरसत में दाखिल है। हिजरत जो है हजरत इंसान की शिरसत में दाखिल है। इसकी हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था। हिजरत का सिलसिला जो है जन्नत से शुरू हुआ था। हुक्म सफ़र हुआ था, इसे हुक्म सफ़र हुआ था, जाओ और हमारी बनाई हुई दुनिया में आबाद हो जाओ। इंसान जन्नत की आरज़ू में और तवक्का में आरज़ू अफरेश से हिजरत में मसरूफ़ है कि ये जन्नत से निकला हुआ इब्न आदम फिर जन्नत तक कैसे वापस पहुँचे, और जो इसकी आखिरी और मुस्तकिल इकामत गाह है, इसमें पहुँचने के बाद हिजरत का असली सिलसिला अपनी अबदी सरे से मिल जाएगा। मतलब क्या है, मैं जब भी हिजरत पर गौर करता हुआ अहमद जमाल पाशा बोल रहे हैं तो इसके नतीजे पर पहुंचता हूँ कि हिजरत हजरत इंसान की शिरसत दाखिल है। हिजरत जो है हजरत इंसान मतलब इंसान के शिरसत में दाखिल है। इसलिए हिजरत का सिलसिला तो जन्नत से शुरू हुआ था। मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, वो जन्नत को छोड़कर दुनिया में आए थे। ये कहानी आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा है, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत कहानी क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा दीनी इस्लामी बात भी जानकारी होना ज़रूरी है। हिजरत का सिलसिला जो है जन्नत से शुरू हुआ था। मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा थे, वो जन्नत से दुनिया में उसको फेंक दिया गया था।
اسے حکم سفر ہوا تھا، جاؤ اور ہماری بنائی ہوئی دنیا میں آباد ہو جاؤ۔ انسان جنت کی آرزو اور توقع میں روز افرش ہے، ہجرت میں مصروف ہے۔ یہ جنت سے نکلا ہوا ابن آدم مطلب ابن آدم کا بیٹا جنت تک کیسے واپس پہنچے، جو اس کی آخری اور مستقل مطلب آخری اور ہمیشہ اقامت گاہ ہے، مطلب ہمیشہ کے لیے رہنے کا جگہ ہے۔ اس میں پہنچنے کے بعد ہجرت کا اصلی سلسلہ اپنے ابدی سرے سے مل جائے گا۔ تو اذان ہو رہی تھی، اس لیے ویڈیو کو روکا گیا تھا، پھر سے کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ کہاں تک پڑھ لیے؟ آخری اور مستقل اقامت گاہ جو ہے، جس میں پہنچنے کے بعد ہجرت کا اصلی سلسلہ اپنی ابدی سلسلے سے مل جائے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں کہ اگر آپ لوگ کو پڑھنا ہے تو ہم تھوڑا سا زوم کر دیتے ہیں، آپ لوگ ویڈیو روک کر پڑھ لیجئے۔ جو امپورٹنٹ ہے نہیں لیکن پڑھنا چاہتے تو آپ لوگ پڑھ لیجئے، یا آپ کے پاس بک ہے تو بک سے پڑھ لیجئے۔ اور لاسٹ کا تھوڑا سا ہم پڑھیں گے، یہاں سے دیکھیے۔ میں جب بھی ہجرت کا تصور کرتا ہوں، مطلب احمد جمال پاشا بول رہے ہیں، میں جب بھی ہجرت کا تصور کرتا ہوں مطلب سوچتا ہوں، تو مجھے اس میں انسانی بھائی چارہ، عالمی یکجہتی، استحکام اور وسعت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسا پھیلا وضو جو زمین کے کناروں تک سمیٹ لے۔ میں دنیا کے نقشے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے ان انگنت اجتماعی اور انفرادی نقطے ہجرت کے نظر آنے لگتے ہیں۔ ہجرت تو دنیا کی قوموں اور آبادیوں کی تاریخ ہے۔ ہجرت جو ہے دنیا کی قوموں اور آبادیوں کی تاریخ ہے، مطلب کہانی ہے۔ ہجرت جو ہے دنیا کی قوم مطلب دنیا میں جتنے بھی قوم ہیں اور ان کی آبادی جو ہے ان کی تاریخ ہے۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے۔ افراد کا نوشتہ ہے۔ ہجرت تو ایک مسلسل عمل ہے جس کے بغیر متحرک اور فعال دنیا کا کوئی بھی تصور ممکن نہیں ہے۔ چلیے آپ لوگ پورا کہانی پڑھ لیے ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اب تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں گے، آپ نے پڑھا مطلب یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پورا کہانی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ویڈیو میں تھوڑا دیر اور رکیے، بس 1 سے 2 منٹ میں ہم اس کو آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ نے پڑھا تو آپ نے کیا پڑھا؟ ہجرت انشائیہ کے مطالعہ کے بعد، ہجرت انشائیہ جو ہے اس کے مطالعہ مطلب اس کو پڑھنے کے بعد آپ خیالوں کے بھنور میں غوطے لگا رہے ہوں گے۔ احمد جمال پاشا اس کی ابتدا میں مطلب احمد جمال پاشا انشائیہ کی شروعاتی میں بنجاروں کا قصہ پیش کرتے ہیں، جن کے پاؤں نہ جانے کب تک چکر لگا ہوا ہے اور وہ نامعلوم کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ مطلب بنجاروں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جن کے پاؤں جو ہے نہ جانے کب تک چکر لگاتا ہے اور نہ معلوم کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ شہر کی آبادی سے باہر کچھ دنوں کے لیے ڈیرا جمائے بنجارے مصنف کے ذہن میں خیالوں کا جنگل تیار کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ شہر کی آبادی سے باہر ہٹ کر کچھ دنوں کے لیے ڈیرا جمائے بنجارے جو تھے وہ مصنف یعنی کہ احمد جمال پاشا کے ذہن میں خیالوں کا جنگل تیار کر دیتے ہیں اور انہیں ترتیب دیتا ہوا ہمارے لیے غور و فکر کا سامان تیار کر دیتا ہے۔ تقریباً نصف حصے کے بعد مطلب کیا ہے؟ تقریباً آدھے حصے کے بعد انسان کی ازلی ہجرت کا واقعہ پیش کر کے مصنف ان کو چھوئے پہلوؤں تک ہمیں لے جاتا ہے جو ہماری زندگی میں روز بروز سامنے آتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ باتیں ہمارے لیے لائق توجہ نہیں ہوتی۔ مطلب ہماری زندگی میں روز بروز سامنے آتی ہے لیکن کبھی کبھی وہ بات جو ہوتی ہے ہمارے لیے ضروری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ جنت سے آدم کی ہجرت، تقسیم ملک سے انسان کا مہاجر بننا موت کی شکل میں ہر ذی روح کی لازمی ہے۔ کیا ہے؟ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی ہجرت ہوئے تھے، تقسیم ملک سے انسان مطلب ملک کا جب بٹوارا ہوتا ہے تو انسان ہجرت کرتے ہیں، جیسے انڈیا اور پاکستان۔ پہلے انڈیا تھا، اس کا بٹوارا ہوا تو کچھ لوگ انڈیا سے چلے گئے تھے پاکستان اور کچھ لوگ پاکستان سے انڈیا آ گئے تھے، تو وہ بھی ایک ہجرت ہے۔ مہاجر بننا موت کی شکل میں ہر ذی روح کی لازمی ہجرت ہے، مطلب موت کے شکل میں بھی روح جو مطلب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کو بھی ہجرت ہی کہتے ہیں۔ رزق اور ملازمت کے سبب اختیار کی گئی خانہ بدوشی اور ان سب کے نتیجے میں اہل خانہ سے پیدا ہوئی دوری سے کمزور ہوتا ہوا مستقبل سب انسانوں کے ظاہر و باطن میں ایک خیال پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ احمد جمال پاشا تو یوں اس پوری تحریر میں منفی گوشوں کو ابھارتے ہیں، لیکن سنجیدہ مزاج کے ساتھ بعض مثبت باتیں بھی زیر قلم آ جاتی ہے۔
اس انشائیہ کے آخری پیراگراف میں مطلب اس انشائیہ کے آخری لائن میں ہجرت عالمی ایک چہیتی کا اوزار بن جاتی ہے، جس آخری لائن بھی پڑھے تھے ہم، اور آخری سطر رقم کرتے ہوئے پاشا اسے فعالیات کی علامت بنا دیتے ہیں۔ ان باتوں کو پڑھ کر ہمارے ان جذبوں کو زبان مل جاتی ہے، مطلب ان باتوں کو پڑھ کر ہمارے ان جذبوں کو زبان مل جاتی ہے، ہمارے جذبوں کو کچھ بولنے کا حوصلہ مل جاتا ہے جو ہمیں اندر ہی اندر بے چین کر رہے ہیں۔ یہ انشائیہ ایک ذاتی لگاؤ پیدا کر دیتا ہے، یہ انشائیہ جو ہے ایک ذاتی لگاؤ پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ حالات ضرور پیش آتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ حالات ضرور پیش آئے ہیں جن کا عنوان احمد جمال پاشا نے ہجرت دے رکھا ہے، جن کا عنوان ٹائٹل احمد جمال پاشا نے دے رکھا ہے۔ کیا پایا اور کیا کھویا کی بحث یہاں نہیں ہے، مطلب کیا پایا اور کیا کھویا کی بحث یہاں نہیں ہے، بلکہ بعض مرحلوں میں ہجرت ترک کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہوتی، بلکہ بعض مرحلوں میں مطلب استھتی میں بہت ایسا استھتی ہوتا ہے جہاں ہجرت ترک کرنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ بنجاروں سے باتوں کی ابتدا کر کے پاشا مطلب احمد جمال پاشا جو ہے متوسط طبقے کی کہانی کے بیان میں خود کو اسیر کر لیتے ہیں، جس سے پڑھنے والوں کو ایک اضافی انیسیت معلوم ہوتی ہے۔ چلیے آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کا کلاس کیسا لگا آپ لوگ کو ضرور بتائیے گا ویڈیو میں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگلے ویڈیو آپ کا رہے گا اسی چیپٹر کا آبجیکٹیو کوسچن۔ آپ لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچ جائے گا۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔